اچھا، عبارت یہاں سے ہے ہماری دوسری تطبیق کہ لو اخر المکلف دفع الخمس عن موعده فماذا يترتب علیہ، کہ ایک جو مکلف ہے وہ خمس ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے عن موعده، جو خمس کا وقت تھا، یعنی اگر مال کے اوپر سال گزر گئے یا اس کی خمس کی تاریخ آ گئی ہے، تو اب وہ جو تاخیر کرتا ہے تو اس تاخیر کے نتیجے میں اس کے اوپر کون سے شرعی اثرات مترتب ہوں گے۔ یہاں پہ سید خوئی اور سید سیستانی دونوں کو جو ہے وہ نظریہ ایک ہی ہے کہ یترتب علیہ عدۃ امور، کہ چند ایک امور کیا ہے اس کے اوپر مترتب ہوں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا تو کیا ہے کہ حرمت و تصرف فی العین، کہ یہ جو عین ہے نا، اب اس کے اندر تصرف کیا ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ عین کے اندر تصرف کرنے کی جو مہلت تھی وہ 1 سال کی تھی جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ملی، اب وہ مہلت ختم ہو گئی، تو اب اس کے اندر کیا ہے، تصرف کرنا حرام ہے جب تک کہ جو اس عین میں شریک ہیں ان کا یہ حصہ نہ نکالیں، وہی شرکت کا قانون کیا جاری ہوگا۔ اچھا، جب عین میں تصرف کرنا حرام ہے تو وہ اگر تصرف عبادت والا ہو تو پھر وہ عبادت بھی کیا ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی۔ وَبُطْلَانُ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ، اور بعض عبادتیں بھی اس کے اندر باطل ہو جائیں گی، جیسا کہ صلاۃ، جیسے نماز اگر اسی مکان میں پڑھ رہے، کیونکہ نماز کے لیے مکان کا کیا ہے، انسان کے لیے خالص ہونا ضروری ہے، اگر اس میں کوئی شریک ہے اور وہ شریک ابھی تک راضی نہیں ہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی ایک انسان کا مکان ہے، اس میں کیا ہے، 4 بھائی شریک ہیں، اگر ایک بھائی بھی راضی نہیں ہے اس کے اندر تصرف کے اوپر، تو باقی 3 کے لیے بھی کیا تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی ہم تو اپنے کمرے میں تصرف کر رہے ہیں، نہیں، وہ ہر جز میں کیا ہے، شریک ہے نا۔ جو وراثت میں ہم نے کیا قانون پڑھے ہیں کہ باپ فوت ہو گیا، 4 بھائیوں کا وہ مکان مشترک ہے، اگر اس میں سے ایک بھی راضی نہیں ہے تو باقی تصرف کیا ہے، اس میں جائز نہیں ہوگا۔ اچھا، نماز کیا اسی طریقے سے باطل ہو سکتی ہے، باطل ہو جائے گی۔ والحج، اور اسی طریقے سے حج بھی کیا ہے، باطل ہو جائے گا۔ فی بعض الفروض، بعض فروض میں، کہ لو اوقع فیہ، ہے کہ اگر وہ حج اور نماز کیا ہے اسی عین میں واقع ہو، یعنی وہ احرام کا کیا مسئلہ آئے گا کہ اگر وہ احرام اسی کپڑے کے اوپر خمس متعلق ہوا تھا اور وہی کپڑا اس نے احرام کے طور پہ پہن لیا، تو اس سے کیا ہے، احرام باطل ہوگا، احرام باطل ہونے کی وجہ سے حج بھی اس کا کیا ہے، باطل ہو جائے گا۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے آئیں گی۔ ہاں، خود غصبی کا کیا حکم ہوتا ہے، اگر ایک انسان کو غصبی ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ ساری جو غصب کی بحث ہے کتاب الصلاۃ سے، وہ ساری مصنف یہاں پہ اس کو مینشن کریں گے اور اس کو کیا بیان کریں گے آگے جا کے۔ اچھا، کس کی طرح نہیں، لو اوقع الصلاۃ والحج، لو اوقع العبادات، یوں کہہ دیں، ہاں، لو اوقع العبادات فیہا فی العین، یوں کہہ دیں کہ اگر وہ ان عبادات کو اسی عین میں کیا ہے، واقع کرتا ہے۔ جی ایسی یجب، دوسرا کیا ہے کہ یجب ان یخرج خمس العین بقیمت الفعلیہ، دوسرا اس کے اوپر کیا واجب ہوتا ہے کہ وہ اس عین کا خمس نکالے۔ اگر اس عین کی قیمت نکالنا چاہتا ہے تو پھر کون سی قیمت نکالے گا، بقیمتها الفعلیہ، جو اس کی فعلی قیمت ہے نا وہ نکالے گا۔ فعلی قیمت کیا ہوتی ہے کہ خمس کی تاریخ کے اوپر اس عین کا جو ریٹ لگ سکتا ہے وہ نکالے گا۔ یعنی یہی مومن ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی کفن خریدا تھا، 1 سال تک پڑا رہا، وہ مرنا نصیب نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یوں کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو اب اس کفن کے اوپر کیا خمس واجب ہے، اب وہ خمس کیا ہے، کفن کی قیمت سے نکالنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے نا یہ سال پہلے خریدا تھا، کتنے کا جی 5 الف کا خریدا تھا، ابھی تو ریٹ اس کے زیادہ ہو گئے، تو ہم کیا کہیں گے، نہیں، وہ سال والے پہلے والے ریٹ پہ نہیں ہوگا، یہ خمس کیا ہو جائے گا، بقیمت الفعلیہ، جو ابھی موجودہ اس کا ریٹ چل رہا ہے اس کا کیا آپ کو خمس کیا نکالنا پڑے گا، موجودہ ریٹ فرض کریں 15 الف چل رہا ہے، 20 الف چل رہا ہے، تو اسی حساب سے کیا خمس نکالنا پڑے گا۔ ہاں، یہ اگلا مسئلہ ہے کہ اس کی قیمت جو تھوڑی ہو جائے گی تو پھر اسی تھوڑی کی نکالے گا، ٹھیک ہے، جو اس کی قیمت گر گئی ہے اس میں کیا اس کی وہ موجیں ہو جائیں گی ایک طرح سے، ٹھیک ہے، اس کا نہیں نکالے گا، سوائے اس چیزوں کے جو انہوں نے کاروبار کی رکھی ہوتی ہیں کہ جس کی تفصیلات کیا آئیں گی بعد میں۔ جی جی، یا یہ اس پر مطلب 3 سال نہیں نکالا، اب جب یہ نکال رہا ہے تو اب کی قیمت کے حساب سے نکالے، اب کی قیمت کے حساب سے نکالے گا۔ ہاں وہی دیکھیں، ہم یوں کریں گے نا کہ بھئی پہلا سال آیا، دوسرا سال آیا، تیسرا سال اس میں نہیں نکالا،
تو تیسرے سال جو اس کی قیمت ہوگی اس کا نکالے گا۔ اب یہاں پہ بحث کیا ہوتی ہے کہ گزشتہ سالوں میں اس کی قیمت اوپر گئی تھی پھر نیچے گر گئی، وہ جو نقصان ہوا اس کی پوری بحث ہے، ہاں وہ تفصیل پوری آئے گی ڈیٹیل سے، اور وہاں پہ حساب کتاب سید خوئی رحمہ کے سید سیستانی کے اختلافات ہیں وہاں پہ انشاءاللہ اس کو بھی کیا تفصیل سے ہم بیان کریں گے۔ اسے کیا کہتے ہیں کہ جو ریٹ اس کا اوپر جا کے گر گیا تھا اور اس کے اوپر خمس بھی واجب ہو چکا تھا اور وہ چیز بھی ایسی تھی جو تجارت والی تھی، تو وہاں پہ کیا یہ بحث ہے کہ وغیرہ میں جو تجارت والی چیزیں نہیں ہوتی، جیسے میں نے خمس کی مثال دی ہے، اس میں کیا ایشو نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا اس کا اثر کیا ہوگا کہ یجب علیہ ان یضمن خمس نقص القیمت فی بعض الموارد، یہ وہ آپ کا سوال آ گیا نا کہ قیمت تو بڑھ گئی تھی تو آپ نے بڑھی ہوئی قیمت کا کیا خمس کہا، اور بعض صورتوں میں قیمت اس کی تھوڑی ہو جاتی ہے، نقص قیمت جسے کہتے ہیں، کہ بعض صورتوں میں وہ ضامن ہوتا ہے کہ جتنی قیمت تھوڑی ہوگی ہے اس کا بھی کیا خمس نکالے، لیکن یہ کیا ہوتا ہے فی بعض الموارد ہوتا ہے، بعض موارد جو تجارت اور بزنس والے موارد ہیں وہاں پہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ ساری بحث کہاں پہ آئے گی؟ جب معونہ کی کیا بحث شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی مصنف ایک مثال دے رہے ہیں، کما اذا کانت العین معدۃ للتجارت، کہ وہ جو عین ہے اس نے تجارت کے لیے تیار کر رکھی تھی، تجارت کے لیے یعنی بیچنے کے لیے آمادہ کر رکھی تھی، کفن اس نے دکان پہ اس کے لیے رکھے ہوئے تھے بیچنے کے لیے، اور ان کا ریٹ بڑھ گیا، بڑھنے کے بعد پھر کیا گر گیا، وزادت قیمتھا، ہوا کیا کہ زیادت قیمتھا، ان کی قیمت زیادہ ہوگی، وحال علیہ الحول، اور اسی زیادہ قیمت کی صورت میں ہی اس کے اوپر کیا سال گزر گیا، ٹھیک ہے جی، اس نے خمس نہیں دیا، تاخیر کی نا خمس دینے میں، وامکن بیعھا، اس کی یعنی قیمت زیادہ ہو گئی تھی، وامکن بیعھا، اس کا بیچنا ممکن تھا، ولم یبیعھا، لیکن اس نے نہیں بیچا، وبعدھا نقصت قیمتھا، اور بعد میں کیا ہوئی اس کی قیمت تھوڑی ہو گئی۔ اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ سید سیستانی دامت العالی کا کیا موقف ہے کہ فیضمنو، کہ وہ ضامن ہوگا خمس النقص، جتنی قیمت، ہاں نقص کے 5ویں حصے کا ضامن ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ علی الاحوط عند سید سیستانی مدظل العالی، اور یہ احتیاط کے طور پہ خود نقص کے جو ہے نا 5ویں حصے کا کیا ہوگا ضامن ہوگا، یعنی فرض کریں کہ ایک چیز 1000 کی تھی پھر وہ 2000 کی ہو گئی، پھر کیا ہے جب یہ خمس دینا چاہ رہے تو وہ دوبارہ کیا 1000 کی ہو گئی ہے، 1000 اس کا ریٹ بڑا تھا لیکن پھر کیا برابر آ گیا، تو ابھی یہ جو 1000 اس کا ریٹ بڑھ کے تھوڑا ہو گیا تھا نا، اس 1000 کے کتنا خمس بنتے ہیں؟ 200، تو صحیح سیستانی کے مطابق یہ 200 خمس کیا اسے دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، 1000 کا ہاں قیمت مرتفع کیا 5واں دینا پڑے گا نا، 1000 کا کتنا بنتا ہے؟ 200 بنتا ہے نا، ٹھیک ہے، یہ دینا پڑے گا نا، اور خود جو عین کا الگ سے دینا پڑے گا اس کا بھی کیا 200 الگ سے دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، نہیں یہ 5ویں سے نہیں بنے گا، 2.5% یہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ وام عند سید خوئی قدس سرو، لیکن سید خوئی رحمہ کے مطابق کیا ہے فیضمن خمس النقص بالنسبہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ نقص کا خمس دینا پڑے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نقص کا خمس نسبت کے اعتبار سے آپ نکالیں۔ اب یہ نسبت کے اعتبار سے کیسے نکلے گا؟ وہ تھوڑا نکلتا ہے، آدھا نکلتا ہے، سید سیستانی کے مطابق 1000 جو بڑا تھا اس کا 200 بنتا ہے، تو سید خوئی کے مطابق کتنا بنے گا؟ وہ 100 روپیہ کیا بنے گا۔ اب یہ نقص کی نسبت سے کیسے نکالیں گے؟ کہتے ہیں کما سیاتی فی صفت 325، یہ وہاں پہ کیا تفصیلی بحث آئے گی کہ جب وہاں پہ جوہر اور عرض والی ایک فلسفی بحث شروع ہوگی کہ بھئی اس چیز کا جو ریٹ بڑا ہے، ویلیو اس کی بڑی ہے، سٹیٹس ویلیو سے کہتے ہیں نا، تو سید خوئی رحمہ کیا کہتے ہیں کہ سٹیٹس ویلیو بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو سید ہے خود عین میں شریک ہو گیا ہے، سادات عین میں شریک ہو گئے ہیں۔ سید سیستانی وغیرہ کیا موقف ہوگا کہ فقط اس ارتفاع میں کیا شریک ہوئے، تو یہ سید خوئی رحمہ کہیں گے کہ وہ ارتفاع عرض ہے، جوہر تو ہے نہیں، وہ کہاں پہ عرض ہے، کہاں پہ شریک ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کہیں گے فقط قیمت میں شریک ہوگا، وہ کیا کہیں گے عین میں شریک ہو جائے گا۔ جب عین میں شریک ہو جائے گا تو اس کی قیمت اب دوبارہ برابر آ گئی ہے، تو عین کے اوپر سے کیا اس کا حساب کتاب کریں گے، یہ تفصیلی بحث انشاءاللہ آئے گی، ابھی فقط یہ آپ جھلکیاں کیا سن لیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ 325 نمبر صفحے پہ کیا انشاءاللہ یہ بحث آئے گی، ہاں ہیڈ لائن ہے یہ فقط۔ اچھا، چوتھا کیا ہے کہ جی یضمن خمس منافع العین المستوفات، کہ یہ بندہ جو ہے وہ فقط اس عین کے خمس کا ضامن نہیں ہے، بلکہ وہ عین کے منافع کے جو اس نے حاصل کیے ہیں، خمس واجب ہونے کے بعد اس نے خمس نہیں دیا، تاخیر کرتا رہا نا، تو اس تاخیر کے دوران اس عین کے وہ منافع جو المستوفات جو اس نے حاصل کیے ہیں ان کا بھی کیا خمس دے گا۔ جیسے اس کی مثال کیا ہے کہ کما لو کانت العین عبارۃ عن منزل، کہ وہ جو عین ہے وہ کیا تھی؟ منزل، ایک گھر تھا، وقد سکنہ او اجرہ، منافع مستوفات کا کیا مطلب ہے؟ یا تو خود رہائش رکھ لے، یہ بھی اس کی منفعت کو حاصل کرنا ہے، لیکن رہائش کب رکھ رہا ہے؟ اوپر والا سوال واضح ہونا چاہیے کہ سال گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے، خمس واجب ہو چکا تھا،
تو اب سال گزرنے کے بعد جو رہائش رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سال کے بعد جو گھر ہے اس میں سادات کا حصہ دینا واجب تھا، امام کا حصہ دینا واجب تھا، ٹھیک ہے. او اجر ہو، یا اس نے کیا اجارے پہ دے دیا، تو اب یہاں پہ کیا کہیں گے کہ فیضمن خمس قیمت الایجار، تو وہ جو ایجار کی قیمت ہے اس کا بھی کیا ہوگا، ضامن ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یوں ایک مسئلہ ہو جائے گا کہ ایک طالب علم نے یوں مسئلہ پوچھا کہ گھر کے اوپر جو دوسرا گھر بنایا ایجار کے لیے، ٹھیک ہے، وہ ایجار کے لیے گھر بنا رہا کافی عرصے کے لیے اور اس کا خمس نہیں نکالا، تو اب جو ہے وہ متوجہ ہوئے، کئی سال اس کے اوپر کیا گزر گئے، تقریباً 4-5 سال گزر گئے. تو اب جب انہوں نے گھر کی قیمت لگوائی تو کتنی قیمت لگی جی، 5 ملین لگی، ٹھیک ہے جی. تو اب ہم کیا کہیں گے کہ ابھی قبلہ صاحب 5 ملین کا خمس آپ نکالیں، انہوں نے کیا نکال دیا، لیکن چونکہ اس نے خمس نکالنے میں کیا کیا ہے، تاخیر کی ہے، تو 4 سال میں جتنا ایجار اس نے حاصل کیا اس ایجار کا بھی کیا کرنا پڑے گا، اسے 5واں حصہ کیا ہے نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ایک تو جو ہے وہ گھر کا خمس بیچارے کے اوپر پڑ گیا، اور ایک جتنا جو ایجار تھا اس کا خمس بھی کیا اس کے اوپر پڑ گیا. تو اس ایجار کا خمس کیوں پڑا، کیونکہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ منافع مستوفات ہیں. بل یضمن خمس المنافع، بلکہ وہ ان منافع کے خمس کا بھی ضامن ہو جائے گا کہ وہ لم یستوفیا، اگرچہ اس نے منافع کو کیا حاصل نہ بھی کیا ہو. ہاں، گھر کھڑا رہا، ایجار پہ کوئی آئی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے، بنایا اس نے ایجار کے لیے ہے، ٹھیک ہے، سال گزر گیا کوئی ایجار پہ آئی نہیں ہے، اس طرح کے حالات بن گئے. ٹھیک ہے، تو یعنی اب اس بندے سے ہم نے یہ کہا نا کہ بھی آپ جو ہے نا ایجار کا خمس بھی نکالیں گے. اس نے کہا کہ بلا صاحب 2 سال تک تو وہ ایجار پہ گیا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ تو ایسے پڑا رہا، لیکن اس کے بعد کیا ہم نے ایجار پہ دیا، تو وہ جو 2 سال ایجار پہ نہیں گیا اس کا بھی کیا ہے اس کو دینا پڑے گا. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ایجار پہ نہیں گئے کہ وجہ کیا ہے. اگر وہ ایجار پہ جا سکتا تھا اور اس نے خود بخود نہیں دیا، جان بوجھ کے نہیں دیا، پھر تو ٹھیک، یعنی پھر تو اس کے منافع بنتی نہیں ہے نا. یہ منافع بننے کے بعد کیا ہوتی ہے کہ ایجار پہ جا سکتا تھا لیکن اس نے کیا نہیں دیا. یعنی فرض کریں کہ وہ 50 الف ایجار پہ جا سکتا تھا، لیکن یہ کس چکر میں رہا کہ مجھے جو ہے وہ 1 لاکھ ملے گا تب میں دوں گا، تو اب 50 کا تو وہ دے نا کم از کم، 50 اس نے ضائع کیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں 50 اپنا نقصان کیا ہے تو اپنا نقصان تو اپنی جگہ، وہ جو سادات اور امام کا کیا ہے ان کا حصہ تو نکالیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ بھئی ایجار پہ نہیں گیا، وجہ کیا تھی، وہ کہے کہ ایجار مجھے نہیں مل رہا تھا. ہم کتنے میں نہیں مل رہا تھا، 25 الف 50 الف، یہ تو مل رہا تھا نا، وہ کہ یہ تو میں نے نہیں دینا تھا. پھر اس لیے وہ کہ 6 مہینے سال تک تاخیر کی، تو 6 مہینے سال تک جو 50 پہ مل سکتا تھا اس کا بھی کیا دینا پڑے گا، اسے خمس دینا پڑے گا. ٹھیک ہے سر. بل یضمن خمس المنافع وان لم یستوفیا کما اذا ترک المنزل مغلقا غیر مسکون، کہ وہ منزل کو چھوڑ دے مغلق بند کر کے، اس میں رہائش بھی نہ رکھے. اور اذا کانت للمنافع اجرت عرفا، اور اس منافع کی کیا ہے عرفا اجرت بھی بنتی ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کھول کے اجارے پہ دے دیں کم از کم 50 الف تو آپ کو مل جائے گا، کیوں خواہ کیا بند کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اجارہ آپ کو مل سکتا ہے، تھوڑا بھی مل سکتا ہے، تو آپ کم از کم تھوڑا تو کمائیں. یہ کہتے ہیں نہیں اتنا تھوڑا کیا ہے، کیا کرنا کما کے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ نہ کمائیں، لیکن جو سادات کا حصہ آپ ضائع کر رہے ہیں وہ تو کیا نکال کے رکھیں امام اور سادات کا. اچھا، یہ ہو جائے گا. المطلب الثانی التصرف فی المال المتعلق للخمس، دوسرا عنوان مصنف نے یہ باندھا کہ اس مال میں تصرف کرنا کہ جس کے اوپر کیا خمس آ چکا ہے. اس کے نیچے بھی مسئلہ منہاج کا وہی ہے جو ہم نے پڑھا تھا، کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، اسی کی تطبیقات ہیں. حال یجوز للمکلف ان یتصرف فی اموالی، کیا مکلف کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ ان اموال میں تصرف کرے التی واجب علیہ اخراج خمسها، وہ اموال کے جو اس بندے کے اوپر واجب ہیں کہ ان کے خمس نکالے، قبل اخراج الخمس، یعنی خمس نکالنے سے پہلے کیا تصرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. یہ وہی مسئلہ آ گیا، خمس واجب ہو گیا اور صبح جو ہے وہ انہوں نے کیا کرنا ہے، تصرف کرنا ہے، ناشتہ مشتہ کرنا ہے، یہ وہی مسئلہ آ گیا. الخوی السیسانی، تو سیدین کے یہاں پہ کیا فتوی ہے کہ ذکرنا فی المطلب السابق بان الخمس یتعلق بنفس المال، مطلب سابق میں یہ بات ذکر ہو چکی، ہم نے ذکر کی کہ خمس خود نفس مال کے اوپر آتا ہے. کب آتا ہے؟ بے مجرد الحصول علیہ، جیسے ہی وہ مال حاصل کریں تو خمس اس کے اوپر آ گیا. وَيَسْبَحُ أَصْحَابُ الْخُمُسِ شُرَكَاءَ مَعَ الْمَالِكِ فِي هَذَا الْمَالِ، ٹھیک ہو گئی. اصحاب خمس یعنی خمس والے جو ہیں سادات اور امام علیہ السلام، وہ اس مال میں مالک کے ساتھ شریک ہو گئے. إِلَّا أَنَّ الْأَئِمَّةَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَدْ أَذَنُوا لِشِيَعَتِهِمْ فِي الصَّرْفِ مِنْهُ فِي مُؤُنَّةِ السَّنَةِ، مگر ائمہ علیہ السلام نے کیا کیا، فضل کیا اور اجازت دے دی اپنے شیعوں کو کہ فی الصرف منہ فی مؤونۃ السنۃ، کہ وہ جو ہے وہ اس مال کو استعمال کر سکتے ہیں فی مؤونۃ السنۃ، سال کے اخراجات میں. وہ اخراج خمس زائد عن مؤونۃ السنۃ فقط، اور انہیں فقط کس کا خمس نکالنا ہے، جو ان کے سالانہ اخراجات سے اضافی بچے گا نا، زائد ہوگا،
اس کا انہوں نے کیا نکالنا ہے؟ خمس نکالنا ہے۔ فائدہ تمت سنت، اب جب سال مکمل ہو گیا تو واجب اخراج خمس الربح الزائد عن المؤنۃ، تو پھر کیا واجب ہو جائے گا کہ انسان اس ربح کا خمس نکالے کہ جو مؤنہ سے زائد ہے۔ وحرم علی المالک بعد ذالک التصرف فی المال، اور مالک کے اوپر حرام ہو جائے گا بعد ذالک، بعد ذالک کیا مطلب ہے؟ سال گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے، جب اس کے اوپر سال گزر گیا تو اس کے بعد مالک کے اوپر حرام ہو جائے گا التصرف فی المال قبل اداء خمسہ، کہ وہ اس مال میں تصرف کرے قبل اداء خمسہ، خمس ادا کرنے سے پہلے تصرف نہیں کر سکتا۔ الا باذن الحاکم الشرعی، اگر اس سے تصرف کرنا ہے تو پھر قانون وہی ہے کہ شرکاء سے اجازت لے، ٹھیک ہے، ان کی اجازت کتنی تھی؟ 1 سال تک تھی، 1 سال کا ٹائم ختم ہو چکا، تو اب قانون کیا بنتا ہے کہ جب ٹائم ختم ہو چکا تو اب دوبارہ جا کے اجازت لے۔ اب دوبارہ امام علیہ السلام تو موجود ہیں لیکن ان تک رسائی نہیں ہے، تو پھر ان کے جو نائب ہیں حاکم شرعی جسے ہم کہتے ہیں اس سے اجازت لے۔ اچھا، اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ لأن المال مشترک بینہ و بین اصحاب الخمس، کیونکہ جو مال ہے وہ فقط اس کا اپنا تو نہیں ہے نا، مال اس کے درمیان اور اصحاب خمس کے درمیان کیا ہے؟ مشترک ہے۔ ومن المعلوم، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ حرمت التصرف فی المال المشترک الا بدعتیت حق شرکاء او اذنہم، ٹھیک ہے، کتاب و شرکت قانون واضح ہے کہ مال مشترک میں تصرف کرنا حرام ہوتا ہے، مگر کیسے حلال ہوتا ہے؟ الا بتعدیت حق شرکاء، یا تو شرکاء کا حق دے دیا جائے یا کیا ہے ان سے اجازت لے لی جائے۔ فلا یجوز للمالک، کے پاس نتیجہ کیا نکلے گا کہ مالک کے لیے جائز نہیں ہو جائے گا الدخول والجلوس والصلاۃ فی المنزل الذی وجب فیہ الخمس، کہ اس گھر میں داخل ہونا، اس میں بیٹھنا اور اس میں نماز پڑھنا، کس میں؟ اس گھر میں کہ جس کے اندر خمس واجب ہو چکے ہیں۔ ولا یجوز الطواف بالاحرام، اور اسی طریقے سے اس احرام کے ذریعے سے بھی طواف کرنا جائز نہیں ہے کہ الذی واجب فیہ الخمس، کہ جس احرام کے اندر خمس واجب ہوا ہے۔ ہاں، احرام کے اندر خمس کیسے واجب ہوتا ہے؟ شخصاً معاملہ کیا؟ ہاں، جب شخصی معاملہ ہو، شخصی تو ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر کیسے ہوگا؟ یعنی احرام اس نے خرید کے رکھ لیا اپنے سال کے منافع سے نا، سال کے دوران جو ہو رہا تھا، اور اس کے اوپر کیا سال گزر گیا، ہاں، وہ کیسے خریدا؟ یعنی پیسے معین کر کے خریدا نا، جو پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ اس نے دکاندار سے کہا کہ یہ والے پیسے اس کے بدلے میں کیا مجھے احرام دو، تو پھر وہ خمس منتقل ہو جائے گا احرام کے اندر نا۔ لیکن اگر جو عام طور پہ ہمارے یہاں پیسے معین نہیں کیے جاتے، یعنی پیسے کے نوٹ خارج نہیں رکھے جاتے نا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ اس صورت میں تو احرام کیا ہے اس کا اپنا رہے گا نا، اس میں کوئی شریک نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ پیسے اس نے جو خرچ کر دیے اس کا جو خمس ہے اس کی گردن پہ، اس کے ذمہ پہ کیا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ولا یجوز بیع ولا اجارۃ الاموال، اسی طریقے سے بیع کرنا اور ان اموال کو اجارہ کرنا بھی جائز نہیں ہوگا کہ التی واجب فی الخمس، کہ جن کے اندر خمس کیا ہو چکا ہے؟ واجب ہو چکا ہے۔ بیع اجارہ باطل ہوگا؟ ہاں، بیع اجارہ بھی باطل ہو جائے گا، یعنی یہی گھر جو اس برادر کے اوپر والی بلڈنگ پہ تھا جس کے اوپر خمس واجب ہوا، اب اس کے لیے دوبارہ اسے اجارہ پہ دینا بھی کیا جائز نہیں ہو جائے گا۔ تو پھر امام مجھ سے کیوں اجارے کا مطالبہ کر رہے ہیں اگر 5 سال مثلا پڑھا رہا ہے اسے؟ ہاں، وہی نا، اجارہ ہی باطل تھا، امام پھر اس کی اجازت دیں گے نا، وہ آگے مسئلہ آئے گا، ابھی اگلا مطلب آئے گا کہ جب آپ اجارہ کر دیں، بیع کر دیں تو پھر کیا بنے گا؟ گزرنے کے بعد ہاں، غیر مستوفات پر بھی تو آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ مسئلہ آ رہا ہے آگے، آپ کے سوال کا جواب وہاں پہ موجود ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ اگر یہ اجارے پہ دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ حاکم شرعی سے اجازت لے لے، حاکم شرعی سے کہے کہ بھی خمس میرے اوپر واجب ہے لیکن میں ابھی ادا نہیں کر سکتا، میرے ذمے پہ ڈالیں۔ جب حاکم شرعی اس کے ذمے پہ ڈال دے گا تو پھر وہ آگے کیا ہے اس کو اجارے پہ بھی دے سکے گا۔ اگر وہ حاکم شرع سے مداورہ نہیں کرتا تو اب جو اگلے اجارے بھی آتے جائیں گے نا، اس میں بھی کیا اس کے اوپر خمس پڑتا جائے گا، ٹھیک ہے جی، وہ منافع مستوفات میں چلا جائے گا۔ وَقَضَى لَا يُجُوزُ الصَّرْفُ مِنْهَا، اسی طریقے سے کیا ہے اس مال سے صرف کرنا، یعنی اس مال سے کچھ خرچ کرنا، یہ بھی اس کے لیے کیا جائز نہیں ہوگا۔ فَجَمِيعُ التصرفات فِيهَا مُحَرَّمَةٌ قبل اداء الخمس، خمس ادا کرنے سے پہلے جتنے بھی تصرفات ہیں اس سے خرچ کرنا، اس کو اجارے پہ دینا، اس کو بیچنا، اس کے اندر بیٹھنا، اس کو کھانا پینا، سب کچھ کیا ہے حرام ہو گئے، کچھ بھی کیا جائز نہیں رہا۔ یعنی جو انڈے ٹماٹر ہیں کچن میں پڑے ہوئے ان کو نہیں کھا سکیں گے نا، کہ بیچ بھی نہیں سکیں گے اور سے مداورہ کر لے گا آپ تو۔ اچھا، المطلب الثالث، تیسرا جو مطلب ہے وہ اسی کے اوپر مترتب ہوتا ہے کہ عدل و مقدار الخمس ہے، کہ ایک بندہ کیا کہتا ہے کہ میں خمس کی مقدار کو الگ کر لوں، ٹھیک ہے جی، وہ زکوٰۃ فطرہ میں، زکوٰۃ مال میں یہ قانون چلتا ہے ہمارے پاس، وہاں پہ بھی سید خوئی رحمہ اور سارے فقہا نے یہ بات لکھی کہ اصل قانون تو یہ ہے کہ اس کو بھی ہم جدا نہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے مال میں اور اس کی عین میں کیا شریک ہوتے ہیں. زکوٰۃ میں بھی یہی قانون ہے کہ وہ وہاں پہ بھی کیا ہوتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں نا جو مستحقین ہیں اس مال کے اندر. تو لیکن وہاں پہ چونکہ خصوصی روایات آ گئیں اور اہل بیت نے مسلمان اس کی اجازت دے دی کہ اگر آپ الگ کر کے رکھتے ہیں تو جو الگ کریں گے اسی کے اندر کیا زکوٰۃ ہو جائے گی، باقی میں آپ کے لیے کیا تصرف جائز ہو جائے گا. لہٰذا وہاں پہ حاکم اشار سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہاں پہ ایک طریقہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم عدل کر کے کیا رکھتے ہیں، الگ کر کے رکھ دیں، تو اس کے بعد کیا باقی مال میں کیا ہے تصرف ہم کر لیں. یہ وہاں پہ نظام چلتا ہے. لیکن خمس کے متعلق ایسی روایات ہمارے پاس نہیں ہیں. جب ایسی روایات نہیں ہیں تو پھر وہاں پہ جو قانون شرکت ہے وہ باقی رہے گا. قانون شرکت کیا کہتے ہیں کہ چونکہ شرکت فی العین ہے یہاں پہ، یعنی ایک ایک حصے کے اوپر آپ کے ساتھ اس مال میں کون شریک ہیں، اصحاب الخمس، امام علیہ السلام اور سادات. لہٰذا آپ جس حصے کو بھی الگ کریں گے اس حصے کے اندر بھی کیا ہوں گے، وہ امام علیہ السلام اور سادات شریک ہوں گے. تو آپ کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں حصے کو کیا الگ کرنے کا. ٹھیک ہے. اس میں کچھ فقہا کا یہ نظریہ تھا، جیسے صاحب العروہ ہیں سید یزدی علیہ رحمہ، وہ کہتے تھے کہ یہ شراکت کلی میں آئی ہے. ٹھیک ہے، عین میں نہیں آئی. ایک شراکت یہ قسم بھی ہے کہ شراکت فی الکلی میں آتی ہے کہ کلی طور پہ ان کا آپ کے مال میں کیا 5واں حصہ ہے، کلی طور پہ 5واں حصہ ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر جز میں کیا ہوئی ہے، شراکت ہوئی ہے. تو سید خوئی الرحمہ اور باقی فقہا نے ان کو رد کیا کہ روایات سے یہ کلی والی بات ثابت نہیں ہوتی، یہ فقط عین والی بات کیا ہوتی ہے، ثابت ہوتی ہے. تو وہ چونکہ کلی والے قائل تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھی کلی طور پہ ان کا 5واں حصہ ہے نا، سادات کا کوئی بھی 5واں حصہ ہے، تو وہ کوئی بھی 5واں حصہ منطق کے اعتبار سے کیا ہے، کلی کے لیے ایک فرد خارج میں وہ کافی ہے. تو کہتے ہیں کوئی بھی ایک 5واں حصہ ان کے لیے الگ کر کے رکھ لیں تو وہ کیا ہے، ان کا حصہ الگ ہو جائے گا، باقی میں آپ 4 حصوں میں کیا تصرف کر لیں. لیکن سید خوئی الرحمہ، سید سیستانی دامت اللہ علیہ، چونکہ ان کا موقف کیا ہے کہ شراکت جو ہے وہ خود عین میں آ رہی ہے اور یہ مشاعن آ رہی ہے، ایک ایک جز میں آ رہی ہے، تو لہٰذا ان کے مطابق یہاں پہ الگ کرنے والا آپشن بھی کیا ختم ہو جائے گا. یعنی صبح سویرے قبلہ صاحب اٹھے، خمس کی تاریخ تھی اور قبلہ صاحب نے کہا ابھی ناشتہ مجھے دیا جائے، تو بیگم نے کہا ابھی خمس واجب ہو چکے، آپ کیا کریں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ سادات کا 5واں حصہ الگ کر کے رکھ دو نا. ٹھیک ہے، اچھا اچھا، خود اپنا ناشتہ خود بنا رہا تھا. اچھا، یہ ان کو بیگم کا بڑا احساس ہے، ابھی کتاب المیراث سے احساس کرتے ہیں. آپ سے کدھر کی رشتہ داری آپ کی، ناشتہ نہیں بنا کے دے رہی ہو. یعنی عدد صبح پیسے لے کر شارع رسول چلا جائے تب کرے، پھر اگر ناشتہ کرے یہ کرے. عدل والا سسٹم نہیں چلے گا بارہ. حل یتعین الخمس بعدل فی مال مخصوص، کہ کیا خمس جو ہے وہ معین ہو جائے گا کہ جب اس خمس کی مقدار کو جدا کر دیں ایک مخصوص مال میں. فیجوز للمکلف، پس نتیجہ کیا نکلے کہ مکلف کے لیے جائز ہو جائے التصرف فی العین، کہ وہ عین میں تصرف کرتا رہے. بعد عدل الخمس، وہ کیا کہ بھی سادات کا 5واں میں نہیں چھیڑ رہا نا، وہ الگ کر دیا امام کا اور سادات کا. اچھا، سید سیستانی اور سید خوئی الرحمہ دونوں کا ایک موقف ہے، فقط یہ ہے کہ سید خوئی الرحمہ نے فتویٰ نہیں دیا، وہ احتیاط کیا لگائی ہے. لیکن سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے باقاعدہ کیا فتویٰ دیا ہے. یعنی ان کے لیے یہ بات بڑی واضح ہے کہ شرکت جو ہے وہ کلی میں نہیں جاتی، کس میں آتی ہے، عین میں آتی ہے. سید سیستانی ان کی ہم رائے پڑھ رہے ہیں کہ لا یتعین الخمس بالعدل فی مال مخصوص، کہ مال مخصوص میں عدل کرنے سے خمس معین نہیں ہو جاتا. ولا یجوز تصرف فی المال قبل اداء الخمس، اور خمس ادا کرنے سے پہلے مال میں تصرف بھی جائز نہیں ہوتا. الا یکون العدل باذن حاکم شرعی، مگر یہ کہ یہ جو آپ عدل کر رہے ہیں، جدا کر رہے ہیں، حاکم شرعی کی اجازت سے کر رہے ہیں، یعنی وہ فی ذمہ والے سارا کام کریں گے، اذن لیں گے، تو پھر کیا ہے یہاں پہ ہو سکے گا نظام. ہاں وہی مداور ہی ہے، حاکم شرعی مخصوص مال کر لینا. مثلا آپ کہیں کہ یہ والا جو ٹماٹر ہے نا، یہ سادات کے لیے امام کے لیے رکھ دیے، باقی ٹماٹر ہم پکا لیں گے. ہاں وہی نا، آپ کے پاس 1 لاکھ تھا نا، 1 لاکھ کے اوپر خمس واجب ہو گیا، آپ نے کیا کیا 1 لاکھ سے 20 الف کے الگ کر کے رکھ دیے. اب میں 20 الف تو نہیں چھیڑ رہا نا، میں باقی مال کی استعمال کر رہا ہوں، تو کیا یہ کام چل جائے گا؟ کہتے نہیں چلے گا، کیونکہ وہ جو 20 الف آپ نے الگ کر کے رکھے اس میں بھی کون شریک ہیں؟ امام علیہ السلام شریک ہیں. اچھا، کی طرف التفات اور یہ چیز علمی ہے یا ذکری ہے، فرق ہے اب جس کو پتہ نہیں ہے اس مسئلے کا. ہاں وہ آگے آئیں گے، وہ آگے آئیں گے. نماز کے اندر ہے نا، آپ کو پتہ نہیں تھا یہ کپڑا غصبی ہے، متوجہ نہیں تھا. جاہل بالموضوع جسے کہتے ہیں نا، اس کی نماز ٹھیک ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے، جاہل بالموضوع اور جاہل بالحکم کی بحث ابھی آگے آنے والی ہے، جس میں نمازیں بچائیں گے انشاءاللہ، ٹینشن نہ لیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے عزل والا، اس کو ہم منہاج الصالحین سے پڑھتے ہیں، وہاں پہ یہ مسئلہ کیا الگ سے لکھا گیا ہے. پھر کیا ہم اس کی کیا تطبیقات پڑھیں گے.
یہ کون سا مسئلہ نمبر ہے؟ 1268. 1268 کون سے صفحے پہ ہے جی؟ یہ ہے جی صفحہ نمبر 458. مل گیا؟ لا یتعین الخمس بمجرد عزل المالک، خمس معین نہیں ہو جاتا فقط اس کام سے کہ مالک کیا کرے، جدا کر کے رکھ دے. ویترتب علی ذلک، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انہ اذا عزلہ، کہ اگر اس نے اسے جدا کر کے رکھ دیا، ونقلہ الی بلد آخر، اور اس کو پھر ٹرانسفر کیا دوسرے شہر میں، لعدم وجود المستحق فی بلدی، کیونکہ صورتحال کیا تھی کہ اس کے اپنے شہر میں مستحق نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ آگے بحث ہے کہ مستحق کی بحث میں کہ ٹرانسفر کر سکتا ہے کہ انسان نہیں کر سکتا. فتلف بلا تفریط، اب یہ مال تلف ہو جائے، کیسے تلف ہو جائے؟ بلا تفریط، بغیر کسی تفریط کے. بغیر کسی تفریط کے تلف ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان ضامن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوتاہی اس نے نہیں کی نا. ٹھیک ہے، لیس علی الامین الا الیمین کا مطلب کیا ہے کہ امین جو ہے وہ ضامن نہیں ہوتا، اس نے فقط قسم کھانی ہے اور اس کا مسئلہ حل، گواہ وغیرہ پیش کرنے کی ضرورت اسے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر بغیر تفریط کے تلف ہو گیا تو لا یفرغ مالہ من الخمس سے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ خمس سے کیا ہو جائے، فارغ ہو جائے. وہ کہ دیکھو جی پورے مال کا میں نے 5واں حصہ سادات کا نکالا تھا، امام کا نکالا تھا، وہی 5واں حصہ کیا تلف ہو گیا، چوری ہو گیا فرض کریں. ٹھیک ہے، وہ چھین کے لے گئے گن پوائنٹ پہ. تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ کہ جو باقی جو مال بچا ہے اس میں تو خمس ہے ہی نہیں سادات کا. امام کا حصہ، ٹھیک ہے، امام کا حصہ گیا، سادات کا گیا، میرا بچ گیا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ اس میں امام کا بھی گیا ہے اور ساتھ میں کیا ہے، آپ کا بھی گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو امام کا 5واں حصہ اس وہ الگ مال کر کے رکھا تھا نا، 20 الف کیا مثال ہے، 20 الف میں سے جو 4 الف ہیں وہ کس کے تھے؟ اس میں سے امام کے اور سادات کے تھے، وہ بھی کیا چلے گئے، چلیں اس کا یہ ضامن نہیں ہوگا کیونکہ بلا تفریط ہے نا. لیکن جو باقی 16 جو ہیں وہ اس کے اپنے گئے. ٹھیک ہے، اس میں تو چلیں خمس ہو ہی گئی نہیں، لیکن جو باقی بچ چکا ہے 80,000 اس میں تو کیا ایسے خمس دینا پڑے گا، وہ تو کیا بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بل علیہ تخمیس المتبقی منہ، بلکہ اس کے لیے کیا واجب ہے کہ جو اس مال میں سے باقی ہے اس کا کیا نکالے، خمس نکالے. جو چلا گیا اس کا خمس کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ بلا تفریطن گیا نا. یہ ایسی ہے کہ انسان کا مال چوری ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا خمس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، تلف ہو گیا. ٹھیک ہے، بغیر تفریط کیوں، تفریط والی صورتحال نہ ہو. لیکن جو مال باقی ہے تو اس کا کیا ہے، اسے خمس نکالنا پڑے گا. نام اذا قبضہ وکالۃ عن المستحق او عن الحاکم شرعی، لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ وہ اس نے جو مال ہے نا وہ قبض کیا ہو مستحق کی وکالت لے کر. ٹھیک ہے، سادات سے پوچھا ہو کہ بھئی آپ کا حصہ میرے پاس ہے تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے معین کر کے آپ کی طرف سے قبض لے لوں. کیونکہ قبض میں کیا ہوتا ہے، معین کرنا ضروری ہوتا ہے. قبض بغیر معین کرے خارج میں متحقق نہیں ہوتی. تو اگر اس نے مستحق کی وکالت سے یا حاکم شرعی کی وکالت سے اس نے قبض کر لیا، قبض کرنے کا مطلب کیا، یعنی عزل کر لیا، الگ کیا اسے، تبھی تو قبض ہوگا. تو پھر کیا ہو جائے گا، یتعین فیما قبضہ، تو جو حصہ اس نے جو ہے وہ قبض کیا تھا اس میں ان کا حصہ کیا ہو جائے گا، معین ہو جائے گا. اور ولو نقل بعد ذالک، اور اس کے بعد اگر وہ اسے نقل کرتا ہے، اب نقل کرنا بھی کیا ہو جائے گا، وہی موکل کی اجازت سے ہوگا نا، کیونکہ یہ اس کا حصہ ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے قبلہ صاحب بھجوا دیں. ٹھیک ہے، باذن موکلی فتلف من غیر تفریط، اب یہاں پہ وہ بغیر تفریط کے اگر تلف ہو جائے تو لم یضمن، تو پھر یہ اس کا کیا ضامن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ آ گیا. اب اس کی کیا ہے تطبیقات کیا ہیں اگلے مسئلے میں ڈسکس ہوں گی انشاءاللہ، اس کو پھر ہم اگلے درس میں کرتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.